بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جی میرے پیارے پاکستانیوں، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ سب سے بڑا کارساز ہے۔ اس دعا کو یاد کریں، پڑھا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمارا کسی کے اوپر توکل کرنا بھی شرک ہے۔ ہم صرف اللہ پر توکل کریں گے، اور وہ لوگ جو بار بار یہاں پہ کہہ رہے ہیں جی ٹرمپ آ جائے گا، ملکی حالات بدل جائیں گے، یہ ہو جائے گا، اس کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیں۔ ہمارا اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ سب چیز کو فنا ہونا ہے، نہیں فنا ہونا تو میرے رب کی ذات نے فنا نہیں ہونا، اور انصاف کو ہر جگہ پر فتح یاب ہونا ہے، سچ کو فتح یاب ہونا ہے۔ تو آج کا دن بہت ہی مبارک ہے ہمارے لیے، کیونکہ اس دن ہمارے بانی پاکستان، ہمارے فادر آف دا لینڈ، ہمارے فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا جنم دن ہے۔ تو اس لحاظ سے جتنی یعنی کہ یہاں پہ بہت سے یہ نوجوانوں کو ضرور یہ ویلاگ اپنا جو ہے شیئر کریں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، نہیں تو میں زیادہ آپ سے اس بات پہ نہیں ریکویسٹ کرتا، لیکن کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ یہ ویلاگ انشاءاللہ بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے جا رہا ہے، اور ہماری قوم کو جو کہ نہیں پتا کہ قائد کیا چاہتے تھے، تو قائد کا ایک شعر نظر کروں گا ان کے یوم پیدائش پر کہ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ تو اس میں جب کام 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 قائد اعظم کہتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ کہ میرے یہ بچے، میری یہ قوم ہمیشہ اپنے حقوق کا تحفظ کرے گی، اپنے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے گی۔ اور اس پیغام کو ہماری جو اشرافیہ تھی اس نے ہمیں سمجھنے ہی نہیں دیا۔ یعنی پاکستان اصل جو ہے شروع ہوئی، جو پاکستان کی جو تحریک شروع ہوئی تھی، آزادی کی تحریک، وہ ڈھاکہ سے، یو پی سے شروع ہوئی تھی، جن کو ہم نے جناب کہا کہ بنگالی ہیں جی، مچھلی کھاتے ہیں، ہم پنجابی بڑے دلیر ہیں جی، یہ ہے۔ یعنی ایک عجیب و غریب کھیل یہاں پہ جرنیل کے کہنے کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ قائد اعظم نے سنب کیا تھا، ڈانٹا تھا اس بے غیرت ایوب خان کو، جس کے بارے میں سر عبد الرب نشتر نے یہاں تک فائل پہ لکھ کے بھیجا تھا کہ اس شخص کو اپنے منصب سے زیادہ سیاست میں اور حکومت کرنے میں دلچسپی ہے، اور قائد اعظم نے اس کے جواب میں لکھا تھا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور قائد کا جو قتل کیا گیا، یعنی وہ آپ اس کو طبعی موت نہ کہیں، وہ بے شک بیمار تھے، لیکن ان کو جان بوجھ کر لیٹ کرنا، ڈاکٹر مہیا نہ کرنا، اور ڈاکٹر کون تھے؟ کرنل رینک کے، ٹھیک ہے، وہ ان کا موجود نہ ہونا، نرسز مہیا نہ کرنا، جس کو بھیجا گیا فاطمہ جناح کو کہ لے کر آئے۔ قائد کا یہ کہنا کہ مجھے جناب گورنر جنرل ہاؤس میں نہیں لے کے جانا، مجھے فلاں نواب زادہ کے پاس لے جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ ملک اس وقت بیچاروں کی حالت اس قدر بگڑ چکی تھی کہ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ یہ اولاد میں سے کچھ گندی اولاد بھی نکل آتی ہے، اور اس ایوب خان کا وہ تسلسل آج تک قائم ہے۔ اور ہمیں اگر اس سے نکالنے میں کوئی شخص کامیاب ہوا تو میں سلیوٹ کرتا ہوں عمران خان صاحب کو، جو اس قوم کے استاد ہیں، جنہوں نے وہ پورا قائد اعظم کا فلسفہ، اقبال کا فلسفہ، یہ پاکستان کیوں بنا تھا اور ہمیں کیسے قربانی دینی ہے، وہ انہوں نے بتا دیا۔ اور یہ تھے قائد اعظم۔ ہم مذہبی منافرت نہیں چاہتے تھے، مذہبی منافرت صرف وہ لوگ کرواتے ہیں جو سیاسی ایلیٹ ہوتی ہے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے بچوں کے فائدے کے لیے، اور ان کو قوم کا کوئی دکھ درد نہیں ہوتا۔ ان کو یہ نہیں ہوتا جیسے قائد نے کہا تھا کہ ہم لائے ہیں کشتی طوفان سے نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ ان کو صرف اپنے بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، ان کے لیے ریاست ماں نہیں ہوتی، ان کے لیے اپنی ماں نہیں ہوتی، جس کے لیے پھر امریکنز کہتے ہیں کہ ڈالر کے لیے یہ اپنی مائیں تک بھیج سکتے، میں یا آپ لوگ تو نہیں بھیج سکتے۔ یہ کنہوں نے کیا تھا؟ اور اب جب ان کی باتیں باہر آئی ہیں کہ ان کو امریکن جو ہے وہ ڈاگیز کہہ کر پکارتے ہیں، تو جناب انہوں نے سیکرٹ ایکٹ لگا کر وہ برطانیہ کا 1923 کا ہم آزادی حاصل کر رہے ہیں کہ جاگے 1947 میں، بلکہ ایکچوئل اس وقت بھی ہم آزاد نہیں ہوئے، یہ کالے گورے گئے تو ہمارے اوپر کالے انگریز آ گئے۔ تو لیکن پھر بھی بہرحال ہم جو اس طرف آتے ہیں، اور یہ انہوں نے پھر سرٹیفکیٹ بانٹے، یعنی مولویوں کے ذریعے کہ ملائن کریں کہ قائد اعظم تو مسلمان ہی نہیں تھے جناب، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا اسلام کا، ان کو تو جناب یہاں تک نہیں پتا تھا کہ ہمیں کیسے جو ہے زندگی گزارنی ہے۔ اور یہ یعنی 2% کے ایف اے ایف ایس سی پاس آفیسرز، اور یہ میٹرک پاس یا انڈر میٹرک یا ان پڑھ، جو رٹا لگا کر جس کو سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی، اور یہ مولوی بنے۔ میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، ان میں 2-4 شخصیات کو نکال دے جو ہوں گی، تو وہ اگر آ کے آپ کو یہ بتائیں کہ قائد اعظم کتنے نیک تھے، جنہوں نے باہر تعلیم حاصل کی، جنہوں نے اسلام کو سٹڈی کیا، جنہوں نے تاریخ کو سٹڈی کیا، ان کو بات آپ کو یہ لوگ بتائیں گے؟ تو اس لیے میں آج اس کے لیے یہ میری ذمہ داری تھی، اور اس کو آپ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو پھیلائیں گے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے بچوں کو، میری قوم کو، میری قوم اور خاص کر جن پر اس وقت
ظلم و جبر کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں پہ، ہمارے لوگ ہیں، ہماری عورتیں ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، حتیٰ کہ میرا یعنی انتہائی برا دشمن بھی ہو تو اس کی ماں پر کوئی ہاتھ ڈالے گا تو میں اس کا ہاتھ توڑ دوں گا۔ اور یہاں پہ کیا ہے، کسی بزرگ کی آنکھ نکالی جا رہی ہے، کسی کی کچھ کیا جا رہا ہے، اور جنت دوزخ کے ٹکٹ یہ مولوی بانٹتے ہیں، یہ ساتھ بیٹھے، اب ان کی کوئی تکلیف ان کو نہیں ہو رہی ملک میں کیا چل رہا ہے، اور یہ خطبے میں وہ خطبے دے رہے ہیں جیسے سعودیہ میں لکھے ہوئے خطبے آتے تھے، اب ان کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ رہے ہیں کہ آپ خطبہ دیں۔ تو میں بہرحال ابھی زیادہ ٹائم آپ کا لے گیا ہوں، تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قائد اعظم کے۔ میں 11 کوٹیشن، ویسے تو بے شمار کوٹیشن آگے انشاءاللہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا جب تک میں زندہ ہوں، جب تک مجھے اللہ نے سانس دی ہے کوئی نہیں چھین سکتا، نہ کسی کا ڈر ہے میرے دل میں رب تعالیٰ کے علاوہ، وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچتی رہے گی۔ آپ اسے بارے شیئر کریں، پھیلائیں، اس کو کٹ کریں، میں نے کوئی کاپی رائٹ کا نہیں اس پہ لگایا ہوا، آپ جیسے مرضی اس کو شیئر کریں، کیونکہ میرا مقصد پیغام پہنچانا ہے کہ جو اصل حقیقت ہے، کیونکہ بینگ اے ٹیچر پروفیسر عاطف چودھری میرا یوٹیوب چینل اور میرا جو ہے فیس بک چینل، اس کا بھی لنک میں آپ کو دے دوں گا، فیس بک پیج ہے اس پہ آئیں آپ، تو انشاءاللہ آپ سے سلسلہ جاری رہے گا۔ تو ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جی۔ تو پہلی کوٹ جو میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ وہ تقاریر میں سے لی گئی ہیں جو قائد نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اپنی گفتگو میں جو بیان فرمائی ہیں، تو میں 11 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں انشاءاللہ، اور اس کے علاوہ بہت ساری ہیں، یعنی ایک پورا انہوں نے جس طرح فلسفہ حیات ہمیں قرآن نے دیا ہے اور نبی نے ہمیں وہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا دیا ہے، تو پاکستان کا کیا فلسفہ تھا جو کہ بیس کر رہا تھا، وہ بھی اس کے فاؤنڈر کو پتہ تھا، وہ تحریک چلی تھی نا، اگر انہیں پتہ ہی نہیں تھا تو کیوں تحریک چلتی ہے؟ آج عمران خان جو ہے وہ سچا فالوور ہے قائد کا، علامہ اقبال کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑھ کے جو ہمارے لیے یعنی ہے ہمارے نبی، پیارے نبی، اللہ ان پر رحمتیں نچھاور کرے اور ان پر درود و سلام، اور اسی طرح اپنے ہم قائد کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ تو پہلا کہ ہمیں نا امید، مایوس اور پست نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا یہ یہاں پہ مولوی صاحب کو بتایا نہ جائے کہ آپ جناب ہمیں مایوسی کی طرف لے کے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ملک میں جو ہے یہ غربت جو ہے یہ آزمائش ہے، یہ نہیں آپ کو پتا کہ نہیں، یہ آپ کے سسٹم کی خرابی کی وجہ سے غربت ہے، یہ کوئی ٹیسٹ نہیں آپ کا ہو رہا جو اللہ نے کہا کہ میں ٹیسٹ کروں گا، یہ ٹیسٹ نہیں ہے، یہ ہماری اللہ ہمیں آزما رہا ہے کہ کب ہم اٹھیں گے ان کے خلاف، کب ہم اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اٹھیں گے۔ تو لیکن ہمیں نا امید نہیں ہونا، نہ ہمیں مایوس ہونا، نہ پست ہونا ہے۔ پست ہونا کیا ہوتا ہے؟ پست انسان تب ہوتا ہے جب وہ گندی حرکات، جب جانوروں سے نیچے گر جاتا ہے، جب وہ ہیلی کاپٹر سے اپنے ہی ملک کے پاکستانیوں کو گراتا ہے، ڈالر کے لیے 80,000 پاکستانیوں کا سودا کر دیتا ہے، اور اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے 1970 کے ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ 1971 میں سکوت ڈھاکہ ہو جاتا ہے، وہ ہوتا ہے پست ہونا۔ تو اس سے ہمیں نئی وجہ قائد اعظم کا قول ہے۔ اس کے بعد قائد اعظم نے فرمایا جمہوریت کے لیے مساوات اور اخوت کی ضرورت ہے۔ اخوت ہوتا ہے بھائی چارہ، کہ آپ جب مساوی انصاف، اب قائد اعظم کو بھی آپ بلائیں جناب، ان پہ بھی کوئی تعزیرات پاکستان کے مطابق آپ کوئی فرد جرم عائد کریں نا قاضی صاحب، کیونکہ وہ بھی انصاف انصاف انصاف، اس کا مطلب تحریک انصاف کی وہ بات کر رہے تھے، یعنی آپ کہیں کہ بار بار جو انصاف کی وہ بات کرتے ہیں کہ مساوات ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے، تب جو ہے جا کے ایک ریاست قائم ہوتی ہے۔ پھر تیسری کوٹ ہے ایک دوسرے پر اعتماد سے ہی ایک دوسرے سے تعاون بڑھتا ہے۔ تو یہاں پہ وہ مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے سے تعاون، جب آپ ادارے برابر کے ہوں گے، مساوات کے ہوں گے، یہ نہیں کہ ایک ادارہ تمام اداروں کو جو ہے ننگا کیا جائے گا، اس کو کرپٹ کرتا رہے گا، اپنے آپ کو جناب کریڈیبل بنانے کے لیے کہے گا ہم بہت ہی کریڈیبل ہیں، اور اینڈ پہ آپ کو پتا چلے گا کہ یہی پاکستان کے اصل دشمن، یہی پاکستان کو توڑنے والے اور یہی آپ کو گمراہ کرنے والے لوگ تھے، اور آج آپ کے اوپر مکمل خوف زدہ کر کے ہلاکو خان کی طرح آپ کو یعنی اتنا ڈرانا چاہتے تھے کہ کوئی نکلے گا نہیں، اور ان کے منہ پہ تھپڑ مارے ہیں اور عوام نے نکل کے کہ ان کے کسی کی آنکھ ضائع ہوئی، کسی کا کچھ، کسی کا بھائی، کسی کو جیلوں میں کر دیا، لیکن وہ کاغذات پھر بھی جمع کرانا۔ ابھی تو جناب وہ کیا کہتے ہیں نا، ابھی تو فلم جو ہے شروع ہوئی ہے، ابھی پروگرام تو ابھی اصل شروع ہوا ہے، ابھی آگے کیا کرنا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جائیں گے جی۔ اس کے بعد ہے کہ حکومت کا پہلا فریضہ امن و امان برقرار رکھنا، تاکہ مملکت کی جانب سے عوام کو ان کی زندگی، املاک اور مذہبی اعتقادات کے تحفظ کی پوری پوری ضمانت حاصل ہو۔ یہ اقبال کہہ رہا ہوں، یہ علامہ اقبال اپنے نہیں قائد اعظم نے فرمایا۔ یہ اقبال کا اس لیے آتا ہے کہ اقبال کو میں نے کیونکہ بہت پڑھا ہے، تو بار بار اقبال ماشاءاللہ وہ بھی، تو دونوں کی پورا کنٹریبیوشن ہے۔
تو قائد اعظم صاحب کا یہ تھا کہ ان کی نثر میں انہوں نے جو باتیں کہیں، اور خاص کر کیونکہ وہ فاؤنڈر آف پاکستان تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کسی کے اعتقادات کا، مثلا عیسائیوں کو اگر آپ کے ملک میں تحفظ نہیں ملے گا تو وہ کیسے اس کو اپنا ملک کہیں گے؟ اگر یہاں پہ شیعہ سنی اور یہ فسادات ختم نہیں کروائے جائیں گے، مولویوں کو ایک ڈنڈا مارے ان کو تو وہ آپ کے مطابق خطبہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو یعنی بڑے ہمارے سر پہ مقتدر حلقہ اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہے، لیکن ان کو ایک جگہ پہ ایک ٹائم اذان کے لیے آپ اکٹھا نہیں کر سکتے، تو یہ ساری منافرت آپ کی پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی نمبر 5، اس سے بہتر زندگی، اس سے بہتر اور کوئی ذریعہ نجات نہیں ہو سکتا کہ سچ کی خاطر شہید کی موت مر جایا جائے۔ یہ آپ کہیں کہ اسلام کا ان کو نہیں پتا تھا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ حق سچ کے لیے کھڑے ہو کر شہید ہو جائیں گے تو آپ کے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے میں معاف کر دوں گا۔ تو یہ آپ کے قائد اعظم فرما رہے ہیں، ہمارے فادر آف نیشن فرما رہے ہیں کہ اس سے بہتر کیا موقع ہو سکتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مولوی مسجدوں میں بیٹھ کے اجتماعی دعا جب کرواتے ہیں کہ جی فلسطین کی اللہ مدد کر، یہ کر، رو رو کے، فلسطین کی تو اللہ نے مدد کی ہوئی ہے۔ فلسطین میں تو لوگوں نے پہچان لیا ہے کہ ہم نے جیسے ہی ادھر سے شہید ہونا ہے ادھر آخرت میں ہمیں جنت میں جگہ مل جانی ہے۔ ان کو قیامت پہ، ان کو یوم آخرت پہ یقین ہے، اس لیے وہ ڈٹ گئے ہیں۔ آپ چند بے غیرتی کی زندگی چند دنوں کی گزارنے کے لیے آپ قوم کو ایمان کا نچلا حصہ دکھاتے ہیں، ان کو اوپر والا حصہ نہیں دکھاتے، جو یہ آپ کے بانی پاکستان فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ نجات کا ذریعہ ہے سچ کے لیے شہید ہو جانا، جس کے لیے عمران خان ڈٹا کھڑا ہے۔ پی ٹی آئی والوں کو میں سلیوٹ کرتا ہوں کہ جو ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہے اسلامی جمہوریت ہر اس قانون اور فلسفہ زندگی کو باطل قرار دیتی ہے جس کو ضابطہ خدا بندی سے ہٹ کر انسان نے وضع کیا۔ اور کیا خوبصورت بات، یعنی وہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 جگہ پہ، ایک جگہ پہ سیدھا کہہ دیا نا کہ جو اس کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی کافر ہے۔ تو یہ تو ہمارے قائد کا ویژن تھا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو دین کا نہیں پتا تھا؟ یعنی دین کا آپ لوگوں کو نہیں پتا جناب، آپ کو نہیں پتا کہ سوائے جو ہے یہ قاضی صاحب کو نہیں پتا جو ذہنی طور پہ وہ اب ذہنی علاج بھی کروانے جا رہے ہیں کہ اپنی بیگم کو سامنے کھڑے کر دینے کا نام نہیں ہے عورتوں کے حقوق۔ عورتوں کے حقوق یہ ہے کہ آپ کو ہر بچی پاکستان کی سندھ کے دریا کے کنارے پہ جس کے ماں باپ سیلاب میں بہ گئے، وہ بچی پر بھی اتنا ہی پیار ہے جتنا آپ کو اپنی بیٹی کے اوپر پیار آتا ہے، تب جا کے قومیں بنتی ہیں۔ جی تو اس کے بعد جناب ہم آتے ہیں کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے پر تکیہ نہیں کرتا، یعنی توکل نہیں کرتا، اور اپنے حقوق کی خود حفاظت کرنا اچھی طرح جانتا ہے، جو اس وقت قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ تو مسلمان کبھی دیکھیں، یہ آپ کو کتنی خوبصورت بات ہمارے قائد نے بتائی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ حضرت علی کا قول ہے کہ اللہ نے آپ کو آزاد پیدا کیا ہے، آپ اپنی خوشی سے جو ہے غلام نہ بنے، تو ہمیں انہوں نے غلام بنائے رکھا، اور پہلی دفعہ ہے کہ یہ قوم اپنے حقوق کے لیے اور اپنے حقوق کی حفاظت کرنا بھی آپ کو جو ہے یہ جہاد ہے، یہ جہد ہے، اور پھر اس کے لیے لڑنا، اور پھر آپ کو جب آپ کو نقصان پہنچے پھر اس پہ آپ نے صبر کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے جو یہ بتاتے ہیں کہ اپنی غربت پہ صبر کیے جاؤ اور ہم یہاں پہ عیاشیاں کرتے رہیں۔ جی نمبر 8 ہے اخلاقی قوت، دلیری اور استقلال 4 ایسے ستون ہیں جن پر انسان کی عملی زندگی کی پوری عمارت تعمیر کی جا سکتی ہے، اور یہ آصف منیر صاحب آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کی فوج جو بلکہ باجوہ صاحب سوری جو کہہ گئے تھے کہ جی ہمارے ٹینکوں کو زنگ لگا ہوا ہے، اخلاقی قوت، موریلٹی اور مورل ویلیوز کا جو قتل عام یہاں پہ یہ محسن نقوی کر رہا ہے، یہاں کا چیف منسٹر یا اور لوگ کر رہے ہیں جناب، جا رہے ہیں ایک ڈرامہ کرنے جا رہے ہیں، 4 بندے ساتھ ہیں، وہ پہنچے ہیں وہاں پہ یہ لاہور میں، اور وہاں جا کے وہ موٹر سائیکلوں پہ جن بندوں کو پکڑا ہوا ہے ان سے پوچھنے جا رہے ہیں جی داد رسی کے لیے ان کو رہا کر دیا گیا۔ وہ جو عورتیں بچیاں جو بیٹھی ہیں وہ کیوں بیٹھی ہیں جناب؟ ان کے لیے آپ کیوں نہیں جا رہے؟ ان کو کیوں نہیں نکال رہے؟ کیا آپ کی حکومت جو آگے اب اس کے بعد جو ہے قائد اعظم کے 1-2 میں ابھی اور کوٹس آپ کو سناتا ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قائد کس حد تک ان لوگوں کو جانتے تھے، لیکن انہیں موقع نہیں مل سکا۔ لیکن اتنا موقع ضرور مل گیا کہ یہی قوموں پہ یہ کوئی طویل وقت نہیں ہوتا۔ آپ نہ سوچے کہ میں نے انقلاب دیکھنا ہے، میری اگلی نسل دیکھ لی گی اس سے اگلی، لیکن ہم نے ہٹنا نہیں، اور جو قائد اعظم فرما رہے کہ ہر فرد نے محنت کرنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد ہے کہ اگر کوئی چیز اچھی ہے تو عین اسلام ہے، اور اگر کوئی چیز اچھی نہیں ہے تو اسلام نہیں ہو سکتی، کیونکہ نہ اسلام کا مطلب کیونکہ اسلام کا مطلب ہی انصاف ہے۔ کیا خوبصورت بات کی کہ اسلام کا تو مطلب ہی انصاف ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہوگی
کہ جب ان کے پاس بڑا کوئی آتا تھا اسے چھوڑ دیتے تھے اور چھوٹے کو پکڑ لیتے تھے، اور پھر ایک اور جگہ پہ کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہاں پہ قریش کی عورتوں کو فضیلت نہیں دی گئی تھی وہاں کے عام اشخاص سے، یا حتیٰ کہ غیر مسلم اگر حق پر ہوتے تھے تو ان کے حق میں فیصلہ کر دیا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد ہے جی ایک نمبر 10، جمہوریت کا مطلب ہی یہی ہے کہ اکثریت قانون بناتی ہے اور اسے نافذ کرتی ہے۔ تو اکثریت آپ کی 90% جدھر کو جا رہی ہے آپ اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ اچھی آپ نے جناب جمہوریت، پھر کہتے ہیں آپ نے ڈرامہ رچایا ہوا ہے، وہ کیا کہتے ہیں منڈیلا صاحب کے گوال منڈیلا جو ہے گوال منڈی کا، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اس کے ساتھ پتہ نہیں آپ کا نکاح ہو گیا، جس کو آپ کو خوف آتا ہے اس سے، اور وہ ہمیں بتائے گا کہ جی کیسے ملک کو چلانا ہے۔ یعنی اگر قائد اعظم کو قسم اٹھوا لیں پورے پاکستان سے یہ پتا ہوتا کہ نواز شریف نے اس ملک کا وزیر اعظم بننا ہے اور مریم نواز نے امید رکھنی ہے، تو شاید وہ کہتے چھوڑ دو پاکستان یار، اس کو پاکستان کو بناؤ ہی نہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی ہاں جی کہ اسلام میں دراصل نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے، نہ پارلیمنٹ کی یا کسی شخص یا ادارہ کی اطاعت کا تصور ہے۔ قرآن حکیم کے احکامات اس سیاست اور معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کی حدود متعین کر سکتے ہیں۔ یعنی کوئی ادارہ قرآن سے بڑا نہیں ہے، خواہ وہ فوج ہو، خواہ پارلیمنٹ ہو، کچھ بھی ہو، خواہ آئین ہو، آئین اکثریت نے بنانا ہے، اقلیتوں نے نہیں بنانا اٹھ کے، ٹھیک ہے، 4 خاندانوں نے نہیں آئین بنا کے آپ کے اوپر تھوپ دینا، اس کے لیے اپنے فرض حق کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ غیرت اور وقار انسان اور انسانی زندگی کا ہوتا ہے، اداروں کی عزت و وقار نہیں ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ کیا خوبصورت بات ہے، یہ جو روز انہوں نے ڈرامے لگائے ہوتے ہیں جی، یہ کس کی توہین ہوگی ہے جی؟ توہین عدالت۔ یہ کس کی توہین ہے جی؟ توہین الیکشن کمیشنر۔ یہ کون ہے جی؟ فوج کے خلاف کوئی نہیں بولے گا، اس ادارے کے خلاف نہیں بولے گا، ہمارے فاؤنڈر آف پاکستان اور اسلام کے مطابق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عزت اور وقار جو وہ انسانی زندگی کی ہے، جو کہ ننھے عمار کو آپ نے مار دیا، اس کے باپ کو جنازہ بھی نہیں پڑھنے دیا۔ عمران خان کے ماموں جو اصل ان کو پوری تعلیم دینے والے وہ فوت ہو گئے ہیں، اور پوری قوم کو تعلیم دینے والا اور قائد و اقبال کا اصل فالوور، اس کو آپ نے جیل میں ڈال رکھا ہے، اور وہ اس کو نماز جنازہ نہیں پڑھنے دی جائے گی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ جو ظلم ہے یہ چلتا رہے گا؟ یہ آپ کو ایک دریا وہ جیسے سمندر بہا کے لے جاتا ہے نا چیزیں، یہ عوامی سیلاب جب نکلے گا آپ کو بہا کر لے جائے گا۔ کوئی قوم جد و جہد اور قربانیوں کے بغیر آزادی حاصل نہیں کرتی، جو عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ آزادی پلیٹ پر رکھ کر نہیں دی جاتی۔ تو یہ یہاں پہ قائد انسانی ہم کیوں کہتے ہیں عمران خان کو؟ اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی قوم جد و جہد اور قربانیوں کے بغیر آزادی حاصل نہیں کر سکتی، اس لیے مایوس نہ ہو کہ ہمیں ملی نہیں ہے، واقعی نہیں ملی ہمیں۔ قائد نے وہاں سے انگریزوں سے آزاد کروا لیا تھا، لیکن کالے انگریز ہم پر چڑھ دوڑے تھے، ان سے آزادی لینی ہے، ریفارمز کر کے ایسا ملک بنانا ہے کہ ایک تھانے دار جو ہے وہ کرپٹ پولیس کو سیدھا کرنا ہے، کہ ایک تھانے دار اگر برگیڈیئر کو گریبان سے پکڑ کر جیل میں پھینک سکے اور پوچھے کہ ہاں تم نے یہ ناجائز قبضہ اس زمین پر کیسے کیا ہوا ہے۔ تو قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، ہر قسم کی ضرورت کو پورا کرنا۔ یہ قائد اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ ہر قسم کی ضرورت کو پورا کرنا اور ہر طرح کے خوف کو دور کرنا ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ آزادی، وہ اخوت و مساوات بھی حاصل کرنا چاہیے جس کی تعلیم ہمیں اسلام نے دی ہے۔ جی مولانا حضرات صاحب، یہ 2 ٹکے کے جو مولوی ہیں جو بتاتے ہیں کہ اقبال مسلمان نہیں تھے اور ایم کیو ایم جو بنائی ہی ضیاء الحق نے کی ناجائز یعنی ایک اولاد ہے، وہ ہمیں بتاتے ہیں جی قائد اعظم صاحب تو شیعہ تھے، تو فلاں جو بھی تھے، جو بھی فرقہ تھا، اصل دین کو سمجھنے والے تھے۔ آپ کہہ لیں عمران کو نہیں پتا، آپ کے مولویوں سے زیادہ تو دین پہ عمل کرنے والا وہ شخص ہے جو آج ڈٹا کھڑا ہے اکیلا، جو حضرت امام حسین کی طرح کھڑا ہو گیا ہے، اور اسی طرح یہ قائد اعظم جو کھڑے تھے کہ سچ کے لیے جان دے دینا، شہید ہوئے ہیں وہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔